بات میں نے عرض کی تھی کہ اس رکوع کے اندر 9 اوامر کا تذکرہ تھا اور 4 نواہی کا تذکرہ تھا۔ اوامر میں سے نمبر 1 پہلے نمبر پر جو امر تھا وہ اذکروا، اوفو نمبر 2، فرحبون نمبر 3، آمنو نمبر 4، فتقون نمبر 5، اقیم الصلاۃ نمبر 6، آتوا الزکاۃ نمبر 7، ورکعوا نمبر 8، واستعینوا نمبر 9۔ کتنے اوامر تھے؟ 9۔ نواہی کتنے تھے؟ 4۔ لا تکونوا نمبر 1، ولا تشتروا نمبر 2، ولا تلبسوا نمبر 3، وتکتموا الحق نمبر 4۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم نہ خلط مل کرو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق کا عطف ہے لا تلبسوا پر، اور نہ تم چھپاؤ حق کو۔ میں نے کل بات عرض کی تھی کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بات کو خلط مل کرتے تھے اور عوام کے سامنے بات کو چھپاتے تھے، یہود کے علماء۔ تو اب جو پڑھا لکھا آدمی کہتا کہ ان کے اوصاف تو تورات میں آئے ہیں، تو وہ بات کو خلط مل کر لیتے تاکہ ان کو بات سمجھ نہ آئے، اور اگر عوام میں سے کوئی آتا تو ان کے سامنے وہ بات کو چھپا لیتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ تم لوگ جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور حضور کا تذکرہ تورات میں موجود ہے، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیں یہاں پر جو لا تلبسوا گزرا ہے، تلبیس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں بات کو چھپانے کی۔ نمبر 1 کتابت کے ذریعے، نمبر 2 زبان کے ذریعے۔ کبھی آدمی حق بات کو چھپاتا ہے کتابت کے ذریعے لکھ کر، اور کبھی بیان کے ذریعے کہ حق بات کی وضاحت نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا۔ والکتمان فی المسائل الاعتقادیۃ کفر وفی غیرها من المسائل اسم، کتمان جو ہے اگر عقیدے کے مسئلے میں ہو تو کفر ہے، دیگر مسائل میں ہو تو گناہ ہے۔ دین کو چھپانا اگر عقائد کے مسائل میں ہو تو کفر ہے، اور اگر دیگر چیزوں میں ہو تو یہ ظلم ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا مطلب میں نے کل عرض کیا تھا، اس کا ایک معنی ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی بالحلال والحرام، تم جانتے ہو حلال اور حرام کو۔ نمبر 2 انتم تعلمون کا مطلب یعنی انکم لابسون کاتمون، تم لوگ جانتے ہو پھر بھی تم بات کو خلط مل کرتے ہو، اور کاتمون تم بات کو چھپاتے ہو۔ یا نمبر 3 تعلمون سے مراد وانتم تعلمون صفتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعلمون صفتہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو تم جانتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو، آپ کے اوصاف کو تم جانتے ہو، پھر بھی تم بیان نہیں کرتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب یہاں سے امور مصلحہ کا ذکر ہے۔ امور مصلحہ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ میں نے کل بات عرض کی تھی کہ نماز ایسا حکم ہے جو بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی موجود تھا، نماز ان کی شریعت میں بھی فرض تھی۔ تو ان هذه الامور كانت مفروضة على بنی اسرائیل ایضا، یہ امور بنی اسرائیل میں بھی فرض تھے، نماز اور زکوٰۃ، البتہ تفصیلات زکوٰۃ کی الگ الگ تھی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کی تخصیص کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ فَإِنَّ صَلَاةَ الْيَهُودِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رُكُوعٌ، یہود کی نماز میں رکوع موجود نہیں تھا۔ یہ نمبر 2 رکوع کا ذکر مراد پوری نماز ہے، رکوع کا ذکر مراد پوری نماز ہے، تو ذکر الجز و ارادت الکل۔ یا نمبر 3 یہ اشارہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی صلو مع المصلین جماعتاً، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تو اس سے گویا جماعت کی نماز اشارتاً ثابت ہو گئی۔ اتأمرون الناس بالبر، زجر عالم بعمل،
عالم بے عمل پر زجر ہے، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ درا حال ہے کہ تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو، سمجھ نہیں رکھتے ہو تم۔ اتأمرون الناس، اس میں جو حمزہ ہے یہ توبیخ ڈانٹ کے لیے، توبیخ کے لیے ڈانٹنا، اتأمرون الناس کیا لوگوں کو حکم دیتے ہو، تو ڈانٹنا ہے، تعجب کرنا ہے، حمزہ ہے توبیخ اور تعجب کے لیے۔ تفسیر ابو السعود جلد 1 صفحہ 97۔ اب اتأمرون الناس لوگوں کو حکم دیتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ مشرکین عرب کو یہود کے علماء بتاتے تھے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان آئے گا، اس کے یہ اوصاف ہوں گے، تم اس پر ایمان لانا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگوں کو بتاتے تھے، آج وہ پیغمبر آ گیا اور تم نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ تم خود لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ یہ نمبر 2، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان میں بعض لوگوں کو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پیغمبر آخر الزمان آئے گا، ان کے اوصاف، ان کی صفات یہ ہیں۔ تو اب جب حضور آ گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا تم خود اپنے رشتہ داروں کو بتا رہے تھے، وہ لوگ ایمان بھی لے کر آئے اور تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، یعنی لوگوں کو راستہ بتایا اور خود تم نے عمل نہیں کیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں زجر عالم بے عمل۔ اس عالم کے لیے ڈانٹ ہے کہ جو لوگوں کو بتاتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ اب یہ خود کیوں نہیں عمل کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کے جو عطایا ہیں اور ان کا جو کھانا پینا تھا اور ان کو جو عوام کی طرف سے ملنا تھا وہ ختم ہو جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ یہود کے جو علماء تھے نا، یہ اپنے عوام سے، اب وہ ان کو جیسے آج کے الفاظ میں تیجا 40واں یہ کھانا پینا ملتا تھا، اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی پیغمبر آخر الزمان آ گئے تو ان کی سرداری اور ان کا یہ کھانا پینا ختم ہو جاتا، اس لیے انہوں نے چھپا دیا، حضور کی بات کو بیان نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم لوگ چھپا رہے ہو، یعنی حضور پر تم ایمان لے کر نہیں آ رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے انہا نزلت فی احبار المدینہ کانوا یأمرون سرا من نصحوہ باتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کو پوشیدہ حکم دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ولا یتبعونہ اور خود اتباع نہیں کرتے تھے۔ تفسیر بیضاوی جلد 1 صفحہ 77، یعنی لوگوں کو حکم دیا اور خود عمل نہیں کیا۔ یہاں لفظ آیا بر، بر کا جو لفظ ہے لکھیں اسم جامع لأعمال الخیر، اسم جامع لأعمال الخیر، یہ ایسا لفظ ہے جو تمام خیر کے کاموں کو جامع، یعنی اس سے جامع لفظ کوئی نہیں۔ بر کے اندر شریعت کے تمام اوامر بھی آ گئے، شریعت کے تمام احکامات بھی اس میں شامل ہو گئے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ یہ مبالغہ ہے، مبالغۃ فی عدم المبالات، پرواہ نہ کرنے میں، تم کیسے غافل ہو، اپنے آپ کو بھلا دیا، یعنی لوگوں کو حکم دیا، اپنے آپ کو بھلا دیا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تتلون الکتاب کے نیچے لکھیں التورات، یعنی انتم تتلون التورات، کتاب سے مراد تورات ہے۔ وفیہا الوعید علی العناد وترک البر ومخالفت القول العمل، یعنی تورات میں خود موجود تھی وعیدیں اس بات پر کہ جو آدمی ضد کرے گا، نیک اعمال کو چھوڑے گا، جس کے قول اور عمل میں مخالفت ہوگی، تو تم نے تورات میں خود پڑھا اور اب تم نے ابھی انکار کر دیا۔ تو افلا تعقلون کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ تفسیر بیضاوی میں افلا عقل لکم یمنعکم عما تعملون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے جو تمہیں روک دے اس سے جو تم کر رہے ہو، یعنی عقل مند ہوتے تو اس کام سے تم رک جاتے، جب تم رک نہیں رہے معلوم ہوا تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ کہ اگر ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا کیا وہ نصیحت نہیں کر سکتا؟ جواب یہ ہے اگر ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا تو وہ نصیحت کر سکتا،
اگرچہ بہتر تو یہ ہے کہ عمل کرے پھر نصیحت کرے گا تو بات میں تاثیر ہوگی، لیکن اگر کوئی عمل نہیں کرتا پھر بھی وہ نصیحت کر سکتا ہے، اس لیے کہ عالم کے، جاننے والے کے دو فریضے ہیں، نمبر 1 عمل کرنا، نمبر 2 دین کی بات کی تبلیغ کرنا۔ تو اگر وہ ایک میں کمی کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرا اس بات کی تبلیغ بھی چھوڑ دے۔ مثلا ایک آدمی نماز میں سستی کر رہا ہے، اب یہ مطلب نہیں کہ خود نہیں پڑھ رہا تو آگے اس کی دعوت بھی نہ دے، بلکہ دعوت دے گا۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس چیز میں مجھے کمی نظر آتی ہے میں اس موضوع پہ واعظ و نصیحت کر لیتا ہوں تو اللہ عمل کی توفیق دے دیتا ہے، میرے نفس پہ گراں گزرتی ہے لوگوں کو حکم دوں اور خود اس پر عمل نہ کروں۔ اس لیے جب آدمی خود دوسروں کو دعوت دیتا ہے تو اس کو عمل کرنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اب ایسا آدمی تو بہت کم ملے گا کہ جو 100% شریعت پر عمل کر رہا ہو، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ بھئی جب عمل نہیں کر رہے ہو تو دعوت بھی نہ دو۔ تو گویا دعوت دینا الگ فریضہ ہے، عمل کرنا الگ فریضہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ لیکن یہاں یاد رکھی جائے بات، اگر ایک عالم ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور خود عمل نہ کرے تو اس کے لیے سختی بھی بہت زیادہ ہے، قیامت کے دن عذاب بھی بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے، آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے اور بڑے سخت جہنم کے عذاب میں ہے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں ان کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں الذین یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ کتاب پڑھتے بھی تھے۔ تو یہ مسند بزار کی روایت ہے۔ تو گویا اس عالم کے لیے بڑی تنبیہ ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک شخص ہوگا کہ جس کے جسم سے آنتیں باہر نکلی ہوں گی اور یوں آنتیں اس کے ارد گرد چکر لگا رہی ہوں گی، جس طرح کہ ایک چکی ہوتی ہیں اور چکی کے ارد گرد جانور چکر لگاتا ہے، اس طرح اس کی آنتیں ہوں گی اور یہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جب پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے، لوگ آ کر دیکھیں گے، جمع ہوں گے، کہیں گے یہ تو وہی شخص تھا جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، اور آج یہ جہنم میں موجود ہے۔ تو حدیث میں ہے لوگ آ کر کہیں گے اے فلان ما شأنک الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، برائی سے نہیں روکتا تھا؟ قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا۔ وانہاکم عن المنکر وآتیہ، میں منکر سے تمہیں روکتا تھا اور میں خود منکر کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا اس عالم کے لیے سزا بھی بڑی سخت ہے کہ جو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ نمبر 9، آخری امر کیا ہے کہ تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ دیکھیں ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ ماقبل میں اب یہ لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اب ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اصلاح ہوگی دو چیزوں سے، نماز اور صبر سے۔ دیکھیں یہ گمراہی کے دو سبب ہوتے ہیں، یہود میں دو یہ امراض تھے، ایک حب جاہ اور ایک حب مال۔ گمراہی کی وجوہات تھیں دو، حب جاہ اور حب مال۔ جاہ کہتے ہیں مرتبہ، عہدہ، عہدے کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے یا انسان دولت کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا طریقہ بتایا، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، حب جاہ بھی اور حب مال بھی۔ دیکھیں نماز کے ذریعے حب جاہ ختم ہوتا ہے، انسان جب عاجزی کرتا ہے، تواضع، رکوع، سجدہ، تو عہدے کی محبت دل سے چلی جاتی ہے۔ اور جب آدمی صبر کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں لگتا، دولت کو چھوڑ دیتا ہے، تو مال کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو صبر کے ذریعے سے مال کی محبت اور نماز کے ذریعے سے مرتبے کی اور جاہ کے جو ہے یہ ختم ہو جاتی۔
تو مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یقیناً یہ بڑی گراں ہے یہ بات. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خشوع کرنے والوں کے لیے یہ بات گراں نہیں ہے. اب یہاں یہ جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ اب یہ تو ہا ضمیر کا مرجع ہے صلاۃ، کیونکہ یہی قریب ہے اور بہتر ہوتا ہے کہ مرجع قریب کو بنایا جائے. تو انہا یعنی یہ نماز البتہ بڑی گراں ہے. یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ نماز بڑی گراں ہے سوائے عاجزی کرنے والوں کے لیے. نمبر 2، اس کا مرجع جو ہے ضمیر کا مرجع بنایا جائے استعانت کو. وستعینوا کا مصدر کیا ہے؟ استعانت. تو استعانت جو مصدر ہے جو معذوف ہے وہ ہے وَإِنَّهَا اور یقیناً یہ جو استعانت ہے مدد طلب کرنا یہ بہت گراں ہے. نمبر 3، یہ ضمیر دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، نماز کی طرف بھی اور صبر کی طرف بھی. پھر سوال ہوگا کہ تثنیہ کی ضمیر ہونی چاہیے، یہاں تو ضمیر مفرد کی ہے، مرجع 2 چیزیں. تو جواب یہ ہے کہ یہ خصلتن کی تعویل میں ہر ایک کی طرف الگ الگ لوٹ رہی ہے. خصلتن یعنی وَإِنَّهَا یہ جو خصلت نماز کی اور یہ جو خصلت صبر کی، ہر ایک خصلت جو ہے یہ بہت گراں ہے. تو یہ کس کی تعویل میں ہوگا؟ خصلتن کی تعویل میں ہو کر ہر ایک کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی. تو کتنے مرجع ہو گئے؟ 3 مرجع ہو گئے. لیکن زیادہ قرین قیاس کیا ہے؟ صلاۃ ہو، کہ یہ نماز جو ہے یہ بڑی گراں ہے. لکبیرۃ بڑی بھاری ہے، گراں ہے، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے گراں نہیں ہے. دیکھیں منافق پر نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، نماز کا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں اس کا وقت نہیں گزرتا، جیسے نماز ختم ہوتی ہوں بھاگ رہا ہے، جیسے قید خانے سے کوئی نکل کے بھاگتا ہے. لیکن مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے، نماز اس کے لیے گراں نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے کہا جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں. اب یہاں دیکھیں ایک لفظ آیا ہے صلاۃ. لکھیں صبر کی 2 قسمیں. ایک صبر وہ ہوتا ہے جو امور اختیاریہ پر ہوتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو امور اختیاریہ پر ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر وہ صبر کر رہے، اختیاری طور پہ کر رہے تھے نا، اللہ کا حکم تھا تو صبر کیا اور بیٹے کو ذبح کرنے لگے. اسماعیل علیہ السلام بھی آگے سے صبر کر رہے تھے. اسی طرح وطن کو چھوڑنا، دین کی خاطر انسان ہجرت کرتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، دین پر استقامت کرتا ہے، یہ سب اختیاری چیزیں نا. وطن سے ہجرت کرنا اور وطن کو چھوڑنا اختیاری ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ صبر غیر اختیاری ہو. جیسے یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا یوسف علیہ السلام کی جدائی پر. اب وہ اختیاری تو نہیں تھا بلکہ غیر اختیاری طور پر اللہ کی طرف سے حکم تھا اور وہ صبر کرتے رہے. صبر کے 3 ارکان ہیں، صبر کے 3 ارکان ہیں. نمبر 1 الصبر علی ما فات، جو فوت ہو جائے اس پہ صبر کرو. یعنی جو چیز فوت ہو جائے، چلی جائے، انسان کے ہاتھ سے نکل جائے، اس پہ صبر. جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے پر صبر کیا. نمبر 2 ہوتا ہے الصبر علی المصائب، مصائب پہ صبر کرنا. کوئی مصیبت آ جائے، بیٹے کا، والد کا انتقال ہو. نمبر 3 تو دیکھیں یہ جو دوسرا تھا نا الصبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا غیر اختیاری طور پر. جیسے بچے کا انتقال ہو جائے تو یہ صبر ہے مصیبت پر، لیکن انتقال کیا ہے؟ غیر اختیاری. تیسرا ہوتا ہے الصبر علی المصائب ہے لیکن اختیاریہ ہے، مصیبت پر صبر اختیاری طور پر ہو. جیسے کہ دعوت دینے والا تکلیف پہ صبر کرتا ہے. جو آدمی دین کی دعوت دیتا ہے نا، لوگ اس کو بڑی مشقت پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی صبر کرتا ہے لیکن یہ اختیاری ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، صبر کیا، یہ صبر اختیاری ہے. آپ نے پڑھا ہے صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پہ ڈٹ جانا، نیکی کے کام پہ ڈٹ جاؤ، اس کو نہ چھوڑو. نمبر 2 الصبر علی المصیبہ، مصیبت پہ صبر.
نمبر 3 الصبر عن المعصیہ، گناہوں کے کاموں سے بچنا، اس پہ صبر کرنا۔ 3 قسمیں ہو گئی نا، الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پہ ڈٹ جانا، الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، الصبر عن المعصیہ، گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو بچانا، صبر کرنا۔ صبر کی مثال پورے جسم میں سر کی طرح ہے، جس طرح سر اگر ہے تو جسم ہے، سر نہیں تو جسم نہیں، اسی طرح شریعت میں صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ تو فالصبر علی العمل بالشرائع نظیر الرأس من الجسد للانسان الذي لا تمام له، تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 372۔ یعنی صبر بمنزل سر کے ہے، جیسے سر موجود تو جسم، سر نہیں تو جسم بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے صبر کی 2 قسمیں، ایک ہے صبر عند المصیبت، فرماتے تھے یہ حسن ہے، صبر عند المصیبت حسن وَأَحْسَنُ مِنْهُ الصَّبْرُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اس سے زیادہ بہتر کیا گناہوں سے بچنا، صبر کرنا۔ تو ایک ہے مصیبت پر صبر، یہ بھی بہتر ہے، لیکن گناہوں سے رکنا یہ زیادہ بہتر ہے، گناہوں سے بچنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر قرآن کریم نے کہا نا کہ تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ اب کن چیزوں میں مدد طلب کریں؟ تو مستعان علیہ کا تذکرہ نہیں ہے نا، کن چیزوں پہ مدد طلب کریں؟ اللہ نے کہا نماز کے ذریعے طلب کرو، تو گویا نماز اور صبر سبب ہے۔ یا اللہ ہم کن چیزوں میں مدد طلب کریں؟ اس مستعان علیہ کا ذکر ہے، تو یہ کیوں نہیں ہے عموم کے لیے؟ مستعان علیہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ عموم پیدا ہو جائے، یعنی ہر چیز میں تم اللہ سے مدد طلب کرو، پریشانی، غم، تکلیف، مصیبت، ہر چیز میں۔ دیکھیں اگر اللہ ذکر کر دیتا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو، مثلا موت پر کوئی مر جائے تو یہ تو تخصیص ہو جاتی نا، تو یہاں کیوں حذف کر دیا گیا؟ تاکہ کیا باقی رہے؟ عموم۔ تو عموم کی وجہ سے یعنی ہر چیز میں صبر کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو اب یہاں پر 3 اقوال ہیں مفسرین کے کہ یہاں مستعان علیہ کا ذکر نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ اظہار الحق، علی اظہار الحق، علی اظہار الحق، یعنی نماز اور صبر میں حق کے اظہار میں صبر کرو، مدد طلب کرو حق کے اظہار میں۔ دوسرا قول ہے علی البلایا، علی البلایا یعنی مصیبتوں پر۔ اور تیسرا قول ہے علی ترک ما تحبون من الدنیا، علی ترک ما تحبون من الدنیا، دنیا کی جو چیزیں تمہیں پسند ہیں ان کے چھوڑنے پر تم صبر کرو۔ اب یہ لفظ صبر جو ہے یہ قرآن کریم میں 12 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ صبر قرآن کریم میں 12 معانی میں استعمال ہوا ہے، آپ جلدی لکھیں وقت مختصر ہے۔ نمبر 1 یہ استعمال ہوا ہے صبر کے معنی میں ہی، جیسے اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ نمبر 2 یہ استعمال ہوا ہے الثناء علی اہلہ، صبر کرنے والوں کی تعریف، جیسے الصابرین والصادقین، آل عمران آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ کی محبت ہے۔ نمبر 4 صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت ملتی ہے، معیت، ان اللہ مع الصابرین، سورہ انفال آیت نمبر 46۔ نمبر 5 صبر کرنا ایک بہترین عمل ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، سورہ نحل آیت نمبر 126۔
نمبر 6 صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ نحل آیت نمبر 96. نمبر 7 صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب بدلہ دیتا ہے، بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. سورہ زمر آیت نمبر 10. نمبر 8 صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، وبشر الصابرین. نمبر 9 صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی خصوصی مدد ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين. آل عمران 125. نمبر 10 صبر کرنے والے لوگ عزیمت والے لوگوں میں سے ہوتے ہیں. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. سورہ شورى آیت نمبر 43. نمبر 11 صبر کرنے کا بہترین بدلہ جنت ہے. اللہ جنت کی صورت میں بدلہ دے گا. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. سورہ رعد آیت نمبر 23. نمبر 12 علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صبر اور یقین جس میں ہوتا ہے اللہ اس کو دین میں امامت کا درجہ دیتا ہے. صبر اور یقین سے امامت کا درجہ ملتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. سورہ سجدہ آیت نمبر 24. تو معلوم ہوا صبر اور یقین سے اللہ انسان کو بدلہ دیتا ہے، امامت کا درجہ اللہ انسان کو عطا فرماتا ہے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. اور وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں. یہاں ظن بمانے کس کے ہیں؟ یقین کے معنی میں ہے. دیکھیں لفظ ظن جو ہے نا یہ کلی مشکک ہے. یہ ظن گمان کے معنی میں بھی آتا ہے اور یہ ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. سیاق و سباق سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں پر صفات چل رہی ہیں سیاق و سباق میں تو یہاں مراد یقین ہے، کیونکہ محض گمان رکھنا اللہ کی ملاقات کا یہ کافی نہیں ہے، یقین کرنا ضروری ہے. تو یہاں پر یہ بمانے یقین کرتے ہیں وہ لوگ انہم ملاقو ربہم کہ یقیناً وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے. وانہم الیہ راجعون اور یقیناً الیہ اللہ ہی کی طرف وہ لوٹنے والے، یعنی قیامت کے دن وہ لوٹ کر جائیں گے اللہ کی طرف. انہیں اس بات کا یقین ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اجمال کے بعد تفصیل. اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو. ترغیب، تم یاد کرو میری نعمت کو. التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت اور انعامات جو میں نے تم پر کیے ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. دیکھیں یہاں پر لفظ کیا آیا؟ اذکرو. یہ ایک ضابطہ لکھ لیں. وَإِذَا ذُكِرَ مَعَ الذِّكْرِ النِّعْمَةُ، وَإِذَا ذُكِرَ مَعَ الذِّكْرِ النِّعْمَةُ فَالْمُرَادُ مِنْهُ الشُّكْرُ. وَإِذَا ذُكِرَ مَعَ الذِّكْرِ النِّعْمَةُ، جب بھی ذکر کے ساتھ لفظ نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے شکر کرنا. تو یہاں اذکروا سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میری نعمت کا شکر ادا کرو. وَأَنِّي، کون سی نعمت؟ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، وہ جو میں نے تم پر نعمت کی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. اب یہاں پر اللہ نے انہیں تو فضیلت نہیں دی تھی، اللہ نے فضیلت تو ان کے آباء و اجداد کو دی نا. جو یہود حضور کے دور میں موجود تھے انہیں تو فضیلت نہیں تھی، بلکہ ان کے
آبا و اجداد کو فضیلت تھی تو فضیلت تو ان کی ہے، لیکن چونکہ آبا کی فضیلت ابنا کی فضیلت ہے، باپ دادا کی فضیلت ہو تو بیٹوں کی فضیلت ہے، باپ دادا کا فخر بیٹوں کا فخر ہے، ان کی رسوائی بیٹوں کی رسوائی ہے، اس لیے کہا تمہیں فضیلت دی، مراد تمہارے آبا و اجداد کو فضیلت دی۔ تو یرید بہ تفضیل آبائہم الذین کانوا فی عصر موسیٰ علیہ السلام و بعدہ، تو مراد فضیلت سے تمہارے آبا و اجداد ہیں کہ جن کو اللہ نے فضیلت دی۔ اور کم میں خطاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ آبا و اجداد کی فضیلت حقیقت میں ان کی ہے، ان کی رسوائی ان کی کیا ہے؟ رسوائی۔ تو میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ سوال یہ ہوگا تمام جہانوں پر فضیلت دی، پھر تو بنی اسرائیل کی فضیلت امت محمدیہ پر بھی ہو جائے گی، حالانکہ امت محمدیہ کی سب پر فضیلت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت تو امت محمدیہ ہے، اس لیے اس کے نیچے فضلتکم علی العالمین کے نیچے العالمین بزمانکم، تفسیر کبیر، یعنی اس زمانے کے جتنے لوگ تھے اس میں ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ تو یہ عبارت بھی نوٹ کریں، عالمی زمانہم لا علی جمیع الامم، عالمی زمانہم لا علی جمیع الامم، تمہیں اس زمانے کے لوگوں پہ فضیلت دی ہے، نہ کہ تمام جہان والوں پر فضیلت نہیں دی۔ واتقوا یوما، ترہیب۔ اب دیکھو فضیلت کی وجہ کیا تھی؟ دو چیزیں کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی اس دور کے لوگوں پر، تو فضیلت کے اسباب کتنے ہیں؟ دو، نمبر ایک ایمان، اور نمبر دو فرعون سے نجات۔ فرعون کے ظلم و ستم سے ہم نے تمہیں نجات دی، تمہیں ایمان کی توفیق دی، یہ کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ واتقوا یوما، اور تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل منها شفاعت، اور نہیں قبول کی جائے گی کسی نفس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہیں لیا جائے گا کسی نفس کے بدلے کوئی معاوضہ، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھیں یہاں پر انسان جب دنیا میں گرفتار ہوتا ہے اس کے چھڑانے کے چار طریقے ہوتے ہیں۔ جب آدمی گرفتار ہو جائے اس کے چھڑانے کے چار طریقے۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے ضمانت کے طور پہ رہا ہو جائے، پہلا طریقہ ضمانت کے طور پہ، تو یہ نفی ہے، لا تجزی نفس عن نفس۔ سنو یہ بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ لا تجزی نفس عن نفس، یعنی کوئی نفس دوسرے نفس کے بدلے میں نہیں ہوگا ضمانت، کہ اب مجرم کہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، مجھے چھوڑ دو، میری جگہ دوسرے کو رکھ دو، جیسے آج کل ایک کو چھوڑا دوسرے کو رکھ دیا، ضمانت ہو گئی، تو قیامت کے دن ضمانت نہیں ہوگی۔ دوسرا طریقہ چھڑانے کا ہوتا ہے سفارش، کہ پکڑا اوپر سے DIG کا فون آ گیا، گورنر کا، ہمارا بندہ چھوڑ دو، تو اللہ کو کوئی فون نہیں کرے گا، نہ وہاں فون چلے گا، تو وہاں ولا یقبل منها شفاعہ، تو دوسری چیز وہاں سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے چھڑانے کا تاوان دے کر، ولا یؤخذ منها عدل، وہاں کوئی تاوان دے دے، تاوان کیا؟ چائے پانی، کیا؟ چائے پانی، وہاں چائے پانی کام نہیں آئے گا کہ بھئی پیسے دے دو 10-15 ہزار چھڑا دو، نہیں۔ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ زبردستی حملہ کر کے چھڑاؤ، ولا هم ینصرون، کہ بھئی اب کسی کا آدمی گرفتار ہو گیا، وہ 40 آدمیوں کو لے کر آیا، جیل کا دروازہ توڑا، اس کو بھگا کے لے گیا، اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تو چاروں طریقے کی نفی ہو گئی۔ دشمن کو چھڑانے کے کتنے طریقے؟ 4۔ سب سے پہلا طریقہ ضمانت کے طور پہ رہا ہو تو اس کی نفی ہو گئی، لا تجزی نفس عن نفس۔ نمبر 2 ولا یقبل منها شفاعہ، سفارش کے طور پہ کسی کو چھڑایا جائے وہ بھی نہیں ہوگا۔
ولا یؤخذ من عدل، تاوان اور فدیہ دے کر، پیسے دے کر نہیں ہوگا۔ نمبر 4 زبردستی حملہ کر کے کسی کو چھڑایا جائے تو ولا ہم ینصرون، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے۔ واتقوا یوما، دیکھیں اللہ نے کہا ڈرو دن سے، مراد تو عذاب کا دن ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا عذاب کا دن، یوم العذاب ہونا چاہیے، لیکن صرف کیا آیا؟ یوم، دن سے ڈرو۔ مراد کیا ہے؟ اس دن کے عذاب سے ڈرو۔ یہ ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل اسے کہتے ہیں نا جہاں تشبیہ کا علاقہ نہ ہو، بلکہ کل جز، حال محل، ظرف مظروف کا علاقہ ہونا، وہ مجاز مرسل ہوتا ہے۔ اب یہاں علاقہ حال اور محل کا ہے کہ وہ دن جو ہے نا قیامت کا وہ محل ہے اور عذاب حال ہے، تو محل ذکر کر کے حال مراد ہے، یہ مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل کی تعریف ہوتی ہے کہ جس میں تشبیہ کا علاقہ، حقیقت اور مجاز میں تشبیہ کا علاقہ نہ ہو، وہ مجاز مرسل ہے۔ تو یہاں بھی اب جو علاقہ ہے وہ حال اور محل کا ہے کہ یہ قیامت کا دن محل ہے اور عذاب کیا ہے؟ حال ہے، تو ذکر محل کا ہے اور مراد حال ہے، تو اسے بولتے ہیں مجاز مرسل۔ لا تجزی نفس، نفس دیکھیں نکرہ ہے، عن نفس نکرہ ہے، شیئا نکرہ ہے، کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو نفس دوسرے نفس کے کام آ جاتا ہے نا کچھ نہ کچھ، ایک آدمی بالکل گیا گزرا بھی ہو تب بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ دے کے سہارا دے دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، کچھ پیسے دے دیتا ہے، کام آتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ہر قسم کے کام کی نفی ہو گئی۔ ولا يقبل منها شفاعہ، سفارش کام نہیں آئے گی۔ اب یہاں سے جو باطل فرقہ ہے معتزلہ، انہوں نے اس سے استدلال کیا، وہ کہتے ہیں دیکھو سفارش کی نفی ہے، معلوم ہوا قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کام نہیں آئے گی۔ حالانکہ قرآن میں تو تذکرہ ملتا ہے، احادیث میں بھی حافظ قرآن سفارش کرے گا، عالم کرے گا، شہید کرے گا، وہ تو تذکرہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں جو نفی ہے نا وہ کفار سے نفی ہے، کفار کو سفارش کام نہیں آئے گی۔ ایک آدمی کافر ہو اور دوسرا آ کر اس کی سفارش کرے تو وہ نفع نہیں دے گی، اور جن کو نفع دے گی وہ کون ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان کو نفع دے گی۔ یہ نمبر 2، یہ شفاعت کی جو نفی ہے نا سفارش کی، یہ صرف جبری، ان کا کفار کا، یہود کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے جو معبودان ہیں نا یہ اللہ پہ جبر اور زبردستی کر کے منوا لیتے ہیں، اللہ سے ہماری جان چھڑا دیں گے، یہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ چھڑائیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، کسی کی سفارش قبول نہیں، یعنی گویا جبر کی نفی ہے، تو گویا کفار سے نفی ہے اور زور کی نفی ہے جبرن۔ باقی ایمان والوں کے لیے شفاعت تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی، جن کا تذکرہ دیگر نصوص میں موجود ہے۔ اب قرآن کریم میں بھی ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے گا اللہ کے ہاں مگر وہ جو اللہ کی اجازت سے، تو اللہ کی اجازت سے کریں گے شہداء، علماء، حفاظ، تو اس لیے ان کے لیے سفارش ہوگی، تو کوئی تعارض نہیں۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھیں ینصرون فعل مضارع، اور فعل مضارع یعنی تجدد اور حدوث، استمرار کی طرف اشارہ ہے، بالکل مدد نہیں جائے گی کسی بھی زمانے میں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ڈی ایس پی سخت آ گیا، جب تک وہ ہیں تو کوئی مدد نہیں کرتا، وہ تبدیل ہو گیا تو دوسرا آ جائے تو سب کچھ چلتا ہے۔ تو قیامت میں نہیں چلے گا، وہاں جو بات ہوگی اس میں استمرار ہوگا، وہاں ایسا نہیں ہے کہ ڈی آئی جی تبدیل ہو جائے، خدا کی سلطنت بدلے گی نہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو اس میں استمرار اور دوام ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتا تھا تمہیں برا عذاب، سخت عذاب، یذبحون ابناءکم، بیان ماقبل، یہ ماقبل کی تفصیل ہے، کس طرح عذاب، ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑتا تھا تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔
بہت بڑی تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ اب یہاں پر یہ سورت کا چوتھا باب شروع ہو گیا۔ دیکھیں خلاصے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورت کا پہلا باب تھا الف لام میم سے لے کر جو شروع ہوا تھا پہلا باب یا ایھا الناس اعبدوا تک تھا۔ دوسرا باب شروع ہوا تھا یا ایھا الناس اعبدوا سے لے کر یا بنی اسرائیل تک۔ تیسرا باب یا بنی اسرائیل کا تھا جس میں 9 اوامر 4 نواہی آئے، تیسرا باب تھا۔ اور اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے چوتھا باب، الباب الرابع۔ یہ چوتھا باب یہاں سے شروع ہوگا اور پھر یہ باقی رہے گا آگے جا کر آیت نمبر 97 تک۔ آیت نمبر 97 ہے نا، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، یہاں تک ہوگا۔ اس باب میں 6 چیزوں کا خطاب ہے، اس باب میں 6 چیزوں کا خطاب ہوگا اور اس کے اندر اللہ کی 8 نعمتوں کا تذکرہ آئے گا، 8 نعمتوں کا۔ سب سے پہلی نعمت ہے فرعون سے نجات، تو دیکھیں اس کا تذکرہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ انعام نمبر 1 ہے۔ تو یہ نیچے لکھ لیں، 8 انعامات ہیں نا، تو سب سے پہلا انعام کہاں ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ انعام نمبر 1۔ اور آگے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، انعام نمبر 2، کہ اللہ نے ڈوبنے سے بچایا ان کو، سمندر میں راستے بن گئے۔ تیسرا انعام ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، یہ تیسرا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ چوتھا انعام اللہ نے انہیں تورات دی، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، انعام نمبر 4 تھا۔ پانچواں انعام اللہ نے قتل کو معاف کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یہ انعام نمبر 5۔ چھٹا انعام تھا البعث بعد الموت، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یعنی موت کے بعد اللہ نے اٹھایا، تو یہ انعام نمبر 6 ہے۔ 7واں انعام تھا کہ اللہ نے بادل کا سایہ کیا اور من اور سلوہ کو اتارا، یہ نا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تو انعام نمبر 7۔ نمبر 8، اللہ نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو یہ انعام نمبر 8۔ تو کتنے انعام ہیں اس میں؟ 8 انعامات ہیں، اور اس میں 2 سزاؤں کا تذکرہ آئے گا، 2 سزائیں۔ پہلی سزا کیا؟ العذاب بتبدیل القول، انہوں نے اللہ کے قول کو بدلا، اللہ کے قول کو بدلا، اللہ نے سزا دی، یہ ہے فبدل الذین ظلموا، آیت نمبر 59۔ پہلی سزا انہوں نے اللہ کے قول کو بدلا تو اللہ نے سزا دی۔ دوسرا ہے آئے گا تبدیل النعمت، نعمت کو بدلنا، وہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، آیت نمبر 61۔ اللہ نے نعمت دی تھی کھاؤ من اور سلوہ، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایک کھانا نہیں کھاتے، ہمیں الگ الگ کھانا کھلاؤ، تو یہ 2 نقمتیں اور 2 سزائیں، تو انعامات کتنے ہو گئے؟ 8، اور سزائیں 2۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، انعام اول، پہلا انعام جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ دیکھیں یہاں فرعون نہیں کہا بلکہ آل فرعون، یعنی فرعون کے متعلقین سے۔ یہ فرعون کیوں بچوں کو ذبح کرتا تھا؟ جو آگے نا یذبحون ابناءکم ذبح کر رہا تھا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی، نمبر 1 پہلی وجہ تھی کہ فرعون کو اس دور کے کاہنوں نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، تو فرعون نے حکم دے دیا جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ نمبر 2، اس فرعون نے خود خواب دیکھا کہ ایک آگ نکلی ہے بیت المقدس سے، اور اس آگ نے تمام مصر کے لوگوں کو جلا دیا، اور صرف اس آگ نے باقی رکھا ہے بنی اسرائیل کو، صرف اس آگ نے باقی رکھا ہے
بنی اسرائیل کو باقی کوئی بھی باقی نہیں بچا، سب کو جلا دیا۔ اس نے کاہنوں سے پوچھا اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو پھر فَأَمَرَ فِرْعَوْنُ بِقَتْلِ كُلِّ غُلَامٍ يُولَدُ فِي بَنِي اسرائیل، تو اس نے کہا جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کرو۔ تفسیر بغوی جلد 1 صفحہ 113۔ تو گویا فرعون نے خواب دیکھا تھا، ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ کوئی لڑکا سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، لہٰذا تم سب کو قتل کرو۔ اس لیے فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت کیسی کہ اللہ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو کس کے گھر میں پرورش ہوئی؟ فرعون کے گھر۔ اللہ نے اپنی طاقت بتائی، جس کے لیے تو کر رہا ہے میں اس کو تیرے گھر میں پیدا کر کے اس کی پرورش کراؤں گا، اور وہ اللہ نے کی۔ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر زاد المسیر میں، کہتے ہیں فرعون بڑا بیوقوف تھا۔ بیوقوف اس لیے تھا کہ ان کان الکاہن عندہ صادقا، اگر یہ کاہن سچے تھے فما ينفع القتل، تو قتل کرنے کا کیا فائدہ؟ وان کان کاذبا فما معنی القتل، اور اگر یہ جھوٹے تھے تو قتل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی جب اس نے خود یہ بتا دیا، اس کو پتہ چل گیا کہ وہ بچہ سب کو ختم کرے گا اور وہ آگ سب کو جلا رہی ہے سوائے بنی اسرائیل کے، تو جب اس نے پیدا ہونا ہے تو وہ ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس نے جب سب کو جلایا تو لازمی بات ہے جلے گا۔ تو کہا یہ فرعون کی بیوقوفی تھی جو اس نے کی، ورنہ اس بچے نے پیدا ہونا تھا۔ فرعون کا اصل نام کیا ہے؟ فرعون کا اصل جو نام ہے وہ ہے ولید بن مصعب بن ریان، ولید بن مصعب بن ریان۔ اور یہ جو فرعون ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہے۔